أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات پڑھی اور سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا، روکا تھا کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات نہ رکھو، اور پھر اس کے کچھ نقصانات بھی بتلائے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس بات سے روکا تھا، 10 سے زیادہ وجوہات کی بنا پر منع فرمایا تھا کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے تمہارے تعلقات دوستانہ نہ ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہاوت مشہور ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو رنگت اگرچہ تبدیل نہیں ہوتی، خصلتیں اور عادتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی جب اسلام کی جانب رجحان تھا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، قرآن کریم نے اس وقت ایک بات کی، اور قرآن کریم کی گویا یہ پیشین گوئی تھی جو آنے والے کسی زمانہ میں ظاہر ہونی تھی۔ قرآن کریم نے بعض باتوں کے متعلق پیشین گوئی کی ہے، اور جیسے قرآن کی پیشین گوئی تھی ویسے ہی ہوا۔ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت اتری تھی، دھڑا دھڑ، فوج در فوج، قافلے در قافلے، قبائل در قبائل اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور قرآن کریم اس وقت یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات سے روک رہا تھا۔ اور قرآن کریم نے کہا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں کافروں کی دوستی سے روکا ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات سے روکا ہے۔ اگر تمہاری ان کے ساتھ دوستیاں رہ گئیں اور پھر ایک وقت آیا جو آج کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، من یرتد منکم عن دینہ، کوئی بھی تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ کر ہٹ جائے، پھر جائے، اور کافروں کے رنگ میں وہ اپنے آپ کو رنگ لے، اسلام کا رنگ اپنے اوپر سے ہٹا لے اور کافروں کے ساتھ شامل ہو جائے، تو وہ ذہن میں رکھے کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی اس کے ہٹنے سے، پھرنے سے، جانے سے نقصان نہیں ہو۔ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر پھر جائے، چھوڑ دے، اس کو کہا جاتا ہے مرتد۔
تو قرآن کریم کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو قرآن کا، دین کا، اسلام کا اس میں ذرہ برابر نقصان نہیں۔ قرآن کریم اور دین کی حفاظت کے لیے ہم تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیں گے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو پیدا کر دے گا، اللہ ایک جماعت کو کھڑا کر دے گا، تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد اسلام کی حفاظت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے گا۔ تم نے چھوڑ دیا دین، ہٹ گئے، پھر گئے، لیکن دین کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے لیا ہوا ہے تو فرمایا اس دین کے بچاؤ کے لیے اور مرتدین جو لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اللہ ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ پھر اس قوم کی جن کو اللہ دین کی حفاظت کے لیے پیدا کرے گا، کھڑا کر دے گا، لے آئے گا، اللہ پاک نے اس قوم کی کچھ صفات بتلائی ہے، اور در پردہ یہ ہمیں بھی اشارہ ہے، سبق ہے، نصیحت ہے کہ دین والو تمہارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اللہ پاک نے ذکر فرمائی، یحبہم، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، مرتدین کے ساتھ جہاد کریں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت وَيُحِبُّونَ، یہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، جان بین سے محبت کا سلسلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی محبت ہے، گویا یہ اللہ کے بندے، یہ بندے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا اور یہ بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہمیں کیسے اس کا اندازہ ہوگا؟ تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کب محبت رکھتا ہے بندے سے۔ ہر بندہ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ ان لوگوں کو کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کا اظہار یوں کرو، اس کی علامت و نشانی یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، میں جو نبی ہوں تمہارا میری پیروی کرو، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ چیز ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو آدمی بھی آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جتنا حضور علیہ السلام کی سنتیں کسی آدمی کی زندگی میں ہوں اتنی ہی اللہ کی طرف سے محبت ہوگی۔ سنتوں سے بالکل خالی ہے تو پھر یوں نہ سمجھے کہ اللہ کی میرے ساتھ محبت ہوگی۔ سنتوں کا اہتمام ہو، سنتوں کی فکر ہو۔ کراچی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے علیکم بسنتی، اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں انہوں نے جمع کر دی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اور اپنے ہمارے ہی شہر میں ریلوے اسٹیشن سے مل جائے گا، تو اس میں صبح و شام کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے، سونے کی، چلنے پھرنے کی، بازار میں آنے جانے کی، وہ ساری سنتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سنت طریقہ کیا ہے، ہم اس کو لے لیں
اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے ہم اس پر لے کر اس پر عمل کرنے سے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، یہ جو اللہ کے راستے میں یہ لوگ اٹھیں گے اور اللہ ان کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے لے آئے گا، تیسری صفت یہ ہے یہ مؤمنین پر، ایمان والوں پر رحم دل ہوں گے، جھگڑے کے وقت پیچھے ہو جائیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ایمان والوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں گے۔ چوتھی صفت یہ ہے اعزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلہ میں یہ ننگی تلوار ہوں گے، کافروں کے ساتھ ان کا کوئی وہ نرم گوشہ نہیں ہوگا، کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں مسلمان جو ہوں گے یہ نرم ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آج معاملہ الٹ ہے، کافروں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اور اپنوں کے خلاف ہم تیز ہیں، اتنے تیز ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ پانچویں صفت ان کی یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی محبت کے اظہار اس کو ظاہر کرتے ہوئے یہ لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں اور جہاد کے معاملہ میں لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ تک نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ آدمی غیروں کے طعنے، غیروں کی باتیں، غیروں کی مشکلات کو سہ جاتا ہے، لیکن اپنوں کی طرف سے بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا نوجوان داڑھی رکھ لے، اس کو کافر طعنہ نہیں دیں گے، غیر مسلم اس کو طعنہ نہیں دیں گے، اپنے طعنہ دیں گے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے؟ خیر ہے ابھی تو جوانی ہے، عمر پڑی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، داڑھی رکھ لینا کون سی بات ہے۔ اگر ہمارا ایک نوجوان 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ صف اول میں آ جائے، تو لوگ اپنے ہی اس کو کہتے ہیں خیر ہے مولوی بن گئے ہو، مولویوں کے ساتھ رل مل گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو اچھے بھلے آدمی تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنوں کے طعنے، اپنوں کی باتیں جو ہیں یہ بعض اوقات کھا جاتی ہے۔ آدمی بعض اوقات کہتے ہیں مجھے کیا ہوا، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، کوئی ادھر سے بات کرتا ہے، کہیں سکون نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ایمان والوں کی، مجاہدین کی صفت ذکر کی ہے جن کو ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اب یہ 6 صفتیں ہیں، اللہ کی محبت کسی کو مل جائے یہ کوئی معمولی بات ہے، اور آدمی خود اللہ سے محبت رکھنے والا بن جائے یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں۔ تو یہ 6 صفتیں جب اندر آ گئیں تو خطرہ تھا کہ شیطان کہیں عجب، تکبر میں پھنسا نہ دے، اس لیے اپنا اللہ پاک نے اس کا علاج بھی کر دیا۔ فرمایا یہ صفات جن لوگوں کو ملیں گی ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں تم کو عطا کی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جن کو دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والے ہیں، چاہتے تو ساری دنیا کو یہ صفات دے دیتے، لیکن علیم، اللہ بڑے ہی علم والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ صفات کن کو دینی ہیں اور کن کو نہیں دینی۔ یہ ہے آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور مفہوم۔ اب اس آیت کا مصداق کون ہے؟
کب یہ قصہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں 3 آدمی پیدا ہو گئے تھے، 3 آدمی۔ ایک تھا قبیلہ بنی مدلج، اس میں اسود عنسی نامی آدمی تھا۔ اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یمامہ کا یہ پہلا جو قبیلہ ہے وہ یمن میں تھا، یمامہ کا علاقہ ہے، بنو حنیفہ قبیلہ ہے، وہاں مسیلمہ نامی آدمی رہتا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں۔ بنو اسد ایک قبیلہ تھا، طلیحہ بن خویلد نامی آدمی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاں اور کام کیے، یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل کو حکم فرمایا اس نبوت کے مدعی کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اس کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کیا، اور آپ علیہ السلام کی وفات سے ایک دن پہلے یہ اسود عنسی ٹھکانے لگ گیا۔ فیروس نامی صحابی نے اس کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی، ابھی یمن سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی کہ وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا فاز فیروس کامیاب ہو گیا، اس نے اسود عنسی نامی آدمی کو ٹھکانے لگا دیے ہے۔ آپ علیہ السلام کی دوسرے دن وفات ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے۔ مکہ، مدینہ، بحرین جو آج بھی موجود ہے، بحرین کا ملک آج جو ملک ہے، اس کے اندر ایک مرکز تھا جواسہ۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ اکثر جگہوں میں لوگ دین سے پھر گئے۔ یہ جو آیت ہے من یرتد منکم عن دینہ، قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کے زمانہ میں مسیلمہ نے زور پکڑا، یمن کے آس پاس کے علاقہ اس پر ایمان لے آیا، باقاعدہ اس کو نبی مان لیا گیا، طلیحہ کو بھی نبی مان لیا گیا۔ لوگ دین سے پھرنے لگ گئے، مرتد ہو گئے، نئے نبیوں کی طرف جانے لگ گئے۔ ارتداد کی ایک ہوا تھی جو چل پڑی۔ کئی لوگ وہ تھے واپس شرک کی طرف جانے لگے، کئی لوگ وہ تھے جو نئے نبیوں کے پیروکار ہو گئے، کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا اجتماع بلایا، اجلاس بلایا، مشورہ لیا۔ کسی ایک آدمی نے بھی مشورہ نہیں دیا، یعنی ابو بکر کے حق میں نہیں تھے کہ ابو بکر کا ساتھ دیتے کہ آپ ان سے جہاد کریں، بلکہ سب نے کہا نرمی اختیار کیجیے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے بھی کہا نرمی اختیار کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دین پر پے در پے حملے ہو رہے ہیں، دین کم ہو رہا ہے، اور میں زندہ رہ جاؤں، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو نہ دو، دنیا کے تمام پتھر، تمام درخت بھی میرے مقابلے میں آ جائیں،
حجر و شجر کے لفظ ہیں، میرے مقابلے میں آ جائے میں تنہا جہاد کروں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت علی نے کہا خلیفہ رسول اللہ آپ نیچے اتریں، آپ حکم دیں، جو کچھ آپ کہتے ہم کریں گے۔ ابو بکر صدیق گھوڑے سے نیچے اترے، تشکیلیں فرمائیں، اپنا مجاہدین کے فوجی دستے روانہ کیے، خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا، یمامہ کے اندر جاؤ، مدعی نبوت کا جو ہے مسلمہ اس کے ساتھ ٹکرا جاؤ، یا ختم ہو جاؤ یا ان کو ختم کر دو۔ زوردار لڑائی ہوئی، ایسی لڑائی زمین اور آسمان نے نہیں دیکھی ہوگی، ایسی تلواریں چلی جانبین سے، ایسا خون بہا، کئی سو قرآن کریم کے قاری بدری صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آخر میں جنگ ہوتی رہی، جس آدمی نے کسی وقت میں بہت پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج کلمہ پڑھ کر وہ اسی لشکر میں شامل تھا، جن کو وحشی کہا جاتا ہے، حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو ٹھکانے لگایا۔ یہ جو ارتداد کی ایک اندھیری تھی وہ یکدم کافور ہوئی، 1.5-2 سال کے اندر دوبارہ اسلام پھیل گیا، اور یہ مرتد جو لوگ تھے یا تو ٹھکانے لگ گئے یا واپس اسلام کے اندر آ گئے۔ طلحہ بن خویلد نامی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ جب مسلمانوں کا لشکر گیا، یہ بھاگ گیا تھا شام کی جانب، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ اسلام کی توفیق دی، اور اسلام ہی پر پھر اس کی موت آئی۔ ان کے علاوہ 7-8 قبائل اور تھے، بڑے بڑے قبائل جو مرتد ہو گئے تھے، سب کے سب دوبارہ اسلام کے اندر آئے یا جہنم رسید ہوئے۔ یہ ابو بکر صدیق کا کارنامہ اتنا ہے اہم کہ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اپنی زندگی کی ایک رات یا ایک دن مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں اور عبادتیں لے لو۔ رات وہ ہے جو تم نے 3 راتیں حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں گزاری ہے، اور دن یہ ہیں جو تم مرتدین کے خلاف اٹھے ہو اور تم نے جہاد کیا ہے، ایک دن مجھے دے دو۔ یہ تو عمر جانتے تھے کہ اس ایک دن کی کیا اہمیت ہے، ابو بکر کے کھاتے میں کتنا نیکیاں جمع ہوئیں، ہمیں کیا پتہ، یہ تو حضرت عمر ہی جانتے تھے ابو بکر کے مقام کو۔ فرمایا پچھلی آیت میں منع کیا کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ، پھر ہمارے دوست ہوں کون، ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں؟ تو اللہ پاک نے خود 3 شخصیات کا انتخاب کیا ہے، فرمایا ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہیں جن کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے پہلے نمبر پر اللہ کریم کی ذات ہے، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، یعنی اس کی پوری فرما برداری کرو، اس کی ذات صفات کو پہچانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانو۔ نمبر 2 ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگاؤ، رسول سے محبت کرو، رسول کی تعظیم کرو، آپ کی سنتوں کو محبوب رکھو، آپ کے احکام کو مانو، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، آپ کی جماعت سے محبت رکھو، آپ کے شہروں سے محبت رکھو، مکہ اور مدینہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے دوستی کے 2 شخصیات، ایک اللہ کریم کی ذات، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
نمبر 3 والذین آمنوا، ایمان والوں سے دوستی رکھو. یہ تیسری اپنا جماعت ہے جس سے تمہیں دوستی رکھنی چاہیے. اب ایمان والوں کے آگے صفات بتلائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان والے ہیں، ذرا ایمان والوں کی علامتیں بھی بتلا دیں کہ زبانی جمع خرچ نہیں. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہوں. پڑھنا نہیں، ایک پڑھ لی 4 چھٹی، 2 پڑھ لی 3 نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نمازوں کو قائم کرتے ہوں. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز مسجد میں پڑھی جائے، با جماعت پڑھی جائے، بر وقت پڑھی جائے، فرائض واجبات اور سنتوں کا خیال رکھ کر پڑھی جائے. ہمارے جمعے کا حال یہ ہوتا ہے، جمعہ بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے. علماء نے لکھا ہے جمعہ کی فرضیت ظہر کی فرضیت سے زیادہ ہے. فرض دونوں ہیں، جمعے کی اہمیت زیادہ ہے. ہمارے ہاں لوگ گھر بیٹھے رہیں گے. او خطبے کا جب وقت ہوگا ہماری مسجدیں بھر جائیں گی. اس سے پہلے پھر کوئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بیٹھنے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوتی، کھڑے رہیں گے. بس جو ہی خطبہ ہوگا جماعت میں شریک ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب پہلی اذان ملتی ہے فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نام لکھتے ہیں پہلے کون آیا. جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا. جب خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے فرشتے رجسٹر بند کر لیتے، آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. اب جو اذان کے بعد آئیں گے یہ رجسٹر جو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا، بعد میں آنے والوں کا نام نہیں ہوگا رجسٹر میں. لوگ ہمیں سمجھیں کہ جمعہ پڑھ کے آ گئے ہیں، اللہ کے ہاں ہم جمعہ پڑھنے والوں میں شامل نہیں. اگر کیونکہ ہم نے بات پوری مانی نہیں تو رجسٹر میں ہمارا نام نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے. نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کے وقت ہیلے بہانے یہ نہیں کرتے. نمازوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد فخر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں، بلکہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، دلوں میں عاجزی، اللہ کا خوف اور ڈر کہ کہیں یہ قبول ہوا یا قبول نہ ہوا، نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، یہ ڈر ہوتا ہے. اللہ پاک نے رکوع کے آخر میں پھر فرمایا کہ ان سے دوستی نہ رکھنا جن کے متعلق میں اللہ نے کہا ہے ان سے دوستی رکھنا. پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ سے دوستی رکھے گا، رسول سے دوستی رکھے گا، ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، رسول کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، ایمان والوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا. فرمایا یہ گروہ اگرچہ تھوڑا ہوگا، اللہ والوں کی جماعت بظاہر اگرچہ تھوڑی ہوگی، رسول کے ماننے والے اگرچہ تھوڑے ہوں گے، ایمان والے اگرچہ تھوڑے ہوں گے، کافر اگرچہ دنیا میں زیادہ ہوں گے، لیکن یقین رکھنا، شک نہ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی اگرچہ تعداد کے اعتبار سے یہ تھوڑے ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، یہ ہے دوستی کا مطلب. تو ہم اللہ کے جب فرما بردار بنیں گے تو ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جو جن کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غلبہ ملنا ہے.
فتح آخر حق کی ہے، چاہے کفار جتنے ہی زیادہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو اللہ کی جماعت ہے اس میں شامل فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمیں کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے محفوظ فرما، اس کے جو خطرناک نتائج ہیں ہماری ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو ایمان والوں کی 6 صفات ذکر کی گئی ہیں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ ایمان والوں کی صفات بتلائی گئی ہے، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، عاجزی ہو۔ اے اللہ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو بے نماز رہنے سے محفوظ فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پکا 5 وقت کا نمازی بنا دے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان مساجد مدارس کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے حالات آپ بہتر ہی جان رہے ہیں، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیلاب کی شکلیں ہیں، مکانات گر گئے ہیں، سڑکوں پر پانی آ چکے ہیں، لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر فضل فرما، اپنی رحمت کامل نازل فرما۔ جو گھر سے بے گھر ہیں اے اللہ ان کو واپس اپنے گھر میں جلدی پہنچا دیں، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ مسلمانوں کو متوجہ فرمائیں کہ ان مسافرین کی مدد کریں جن کے جانور ختم ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئیں، گھر گر گئے، مکانات گر گئے، ختم ہو گئے، جانور بہہ گئے ان کے۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، اور اللہ جہاں اب تک سیلاب نہیں آیا ان لوگوں کی حفاظت فرما، ان لوگوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے ایمان اور اعمال، جان مال، عزت آبرو، گھر بار کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔